بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا دن محض ایک تاریخ نہیں، یہ رب کریم کی طرف سے عطا کیا گیا ایک نایاب تحفہ ہے۔ 5 رجب اور جمعۃ المبارک کا اکٹھا ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ وہ لمحہ ہے جو برسوں بلکہ صدیوں کے انتظار کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں جب آسمان کی طرف سے خصوصی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور زمین پر بسنے والوں کے لیے امید، برکت اور وسعت کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ جو لوگ اس دن کی قدر پہچان لیتے ہیں نا، ان کی زندگی میں ایسے انقلابی اثرات ظاہر ہوتے ہیں جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر پاتے۔ یہ وہ دن ہے جب رکی ہوئی دعائیں پرواز پاتی ہیں، جب بند راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور جب قسمت کے بند دریچے نور سے بھر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس مبارک دن پورے یقین اور خلوص کے ساتھ صرف 33 مرتبہ مخصوص دعا پڑھ لی جائے، چاہے انگلیوں پہ گن کر یا تسبیح کے دانوں پر، تو دل پہ لگی گرہیں کھلنے لگتی ہیں، نظر نہ آنے والی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق ایسی روانی سے آتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، سکون دل، صحت، عزت اور اطمینان بھی اسی رزق کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل اس دن کو کبھی معمولی نہیں سمجھتے۔ جمعہ کا دن خود نور ہے اور رجب کا مہینہ بھی اپنی عظمت میں بے مثال۔ رجب میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور جمعہ کے دن اعمال کا وزن اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب ذرا ٹھہر کے سوچیں، جب دونوں برکتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو پھر ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا بن جاتا ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جو اس دن کو باقی دنوں سے جدا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جو سوئی ہوئی قسمت کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، جو مایوس دلوں میں نئی روح پھونک دیتی ہیں، جو ٹوٹے حوصلوں کو پھر سے جوڑ دیتی ہیں۔ اس دن کو ضائع کرنا دراصل خود کو محروم کرنا ہے، اس لیے باوضو ہو جائیے، دل کو دنیا کی الجھنوں سے آزاد کیجیے، کیونکہ جمعے کی رات اور جمعے کا دن دونوں ہی رحمتوں کے سائے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جن میں اللہ بندے کو اپنے بہت قریب بلا لیتا ہے۔ آج کی رات، آج کا دن، یہ صرف وقت نہیں، یہ ایک موقع ہے، ایک دعوت ہے، ایک آزمائش بھی ہے کہ کون اس لمحے کی قدر کرتا ہے اور کون یوں ہی گزر جانے دیتا ہے۔ جو اس موقع کو تھام لیتا ہے نا، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اس لیے اس گھڑی کو یاد رکھیں، اس دن کو دل میں بسا لیں اور آخر تک اس برکت، اس رحمت اور اس نور سے جڑے رہیں۔ اس لیے دوستو، اب ترتیب ذرا سمجھیے گا۔ میں اس حوالے سے آپ کو بتا دوں، سب سے پہلی جو چیز آپ نے پڑھنی ہے نا اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ، وہ ہے 33 بار پڑھنی ہے۔ ابتدا ابھی 33 پہ کرنی ہے اور وہ بھی دعا بھی 33 بار ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ چاہے جس پہ مرضی پڑھے، لیکن گنتی میں کمی بیشی نہ آئے۔ اور یہ 33 کی نسبت جو ہے نا، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک تسبیح بتائی کہ اس کو 33 بار پڑھنا ہے۔ اس لیے پھر جب اس دن میں 33 بار پڑھی نا، پھر دیکھیے 3 عدد اس کے اندر موجود ہے، اور جب نام کے اندر بھی 3 ہی حرف موجود ہو، یہ ایک خاص بات ہے، راز ہے، جس کی شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن نہ بھی سمجھ آئے نا تو عمل پھر بھی کرنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں اتار لے، اس بات کو آپ نے کبھی بھولنا نہیں زندگی میں، اس لیے کہ یہ بات جو آپ کو عمل، یہ جو دعا بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کی زندگی بدل دے گی، یہ آپ کے حالات بدل دے گی۔ آپ کو اس کے ذریعے وہ عروج، وہ مقام ملے گا جو شاید اس سے پہلے نہیں ملا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو افضل البشر انبیاء یعنی مخلوق میں انبیاء اور رسولوں کے بعد جن کا درجہ سب سے زیادہ ہے نا، وہ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو زمین آسمان میں کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ سارے کے سارے کعبہ شریف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان ہوتا ہے، میرے فرشتوں جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری حاجت یہ ہے کہ تو رجب میں روزہ رکھنے والوں کو بخش دے۔ اللہ شاد فرماتا ہے، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں بخشش کی، یہ وہ لمحات ہیں بخشش کے، جس کے ذریعے اللہ پاک اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اپنے بندوں پہ کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ اب یہ جو پہلی تسبیح بتانے لگا ہوں نا، اللہ پاک اس کے ذریعے بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ اب یہ صرف آپ نے اتنے کلمات پڑھنے ہیں جس میں اللہ کی 3 صفتیں موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ عمل کا آغاز کو دیکھیں، یہ کتنا مبارک ہے۔ یہ عمل وہ ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے زندگی میں نہ سنا ہوگا، نہ شاید آپ نے کیا ہوگا، کیونکہ جن لوگوں نے کیا ہے نا، میں جانتا ہوں اس قدر کہ وہ مالا مال ہو جاتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں رزق نہیں پڑا ہوتا۔ اس لیے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم برسے گا، اللہ کا فضل برسے گا، رحمتیں آئیں گی گھر میں۔ جب آپ دیکھیں یہ مہینہ عروج والا ہے، معراج والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی، عروج دیا آسمان کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے۔ دیکھیں ماہ رجب میں کس قدر برکتیں اور رحمتیں موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 27 رجب کو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اللہ کی زیارت کی۔ مکے والے تنگ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور جب یہ اذیتیں، یہ پریشانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مل رہی تھی نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، اے حبیب، یہ مکے والے آپ کو پتھر مارتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اب تمہیں ہم اپنی معراج کرواتے ہیں، اپنا دیدار کرواتے ہیں۔ اے حبیب، جب آپ مجھے دیکھیں گے، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ اب جو پہلی تسبیح بتائی ہے نا، اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے۔ اب یہ سارا کام آپ نے رات میں بھی کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کے ذریعے غیبی مدد آتی ہوئی دیکھی ہے۔ ہم نے اس کی وہ برکتیں پورا سال ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو شاید آپ نے اپنی زندگی میں مشاہدہ نہ کیا ہو، نہ دیکھی ہو۔ دیکھیے بیت المقدس میں نا ایک عورت عبادت کرتی تھی۔ جب رجب کا مہینہ آتا تھا نا، تو وہ اس ماہ مقدس کی تعظیم کی وجہ سے ہر روز 11 مرتبہ سورہ پڑھتی تھی، فاخرانہ لباس اتار کے بوسیدہ کپڑے پہن لیتی تھی۔ وہ رجب شریف کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، مجھے انہی پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں دفن کرنا۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی والدہ کو اعلیٰ قسم کے کپڑوں میں کفن دیا۔ اس بیٹے نے ایک رات اپنی ماں کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، میرے بیٹے، تو نے میری وصیت پہ عمل نہیں کیا، میں تجھ پہ راضی نہیں ہوں۔ بیٹا پریشان ہو کر بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، والدہ کی لاش کو قبر میں نہ پایا، حیران ہوا، چلا چلا کے رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس نے ہاتف سے غیب سے یہ آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، کیا تو نہیں جانتا جو ہمارے مہینے رجب شریف کی تعظیم کرے اسے قبر میں ہم تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو دوستو، اس کی تعظیم کرنے کی یہ برکت ہے، اگر ہم اس میں عبادت کریں تو اللہ کتنے انعامات ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ عبادت میں کہتا ہوں کوئی اور کام کر سکے یا نہ کر سکے، لیکن ہر حال میں یہ کام کر لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے رزق، اس کے ذریعے دولت، اس کے ذریعے عزت، اس کے ذریعے شہرت، اس کے ذریعے کامیابی، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں نا، جن کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن کے گھر میں شادی کے مسئلے ہیں، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کے اندر، کوئی نہ کوئی انسان کے اوپر پریشانی اور غم ضرور ہوتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان ہیں اور اس کی بے راہ روی کی وجہ سے غمگین رہتی ہیں۔ تو اب دوستو، آپ کو جو میں کلمات بتائے ہیں نا، یہ جو میں نے آیت مقدسہ آپ کو بتائی ہے پڑھنے کے لیے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات جو میں نے آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، ان کو پڑھنا ہوگا، اور وہ یہ کلمات ہیں جس کے ذریعے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں آپ کی امت سے ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں ان 3 ناموں کا واسطہ پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا کر دی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے قابیل نے نفسانی خواہش کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم پہ وحی نازل فرمائی کہ زمین تمہارے قبضے میں ہے۔ یہ سن کے آدم نے زمین کو حکم دیا، زمین قابیل کو ہڑپ کر لے، تو زمین نے اسی طرح اس کو نگلنے کا قصد کیا۔ تو زمین کو قابیل نے انہی کلمات کا، جس میں اللہ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ کا ذاتی نام موجود ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا ہوں کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، جب تک وہ یہ کلمات نہیں پڑھتا، جب تک اس طرح وہ اللہ کو پکارتا نہیں ہے۔ تو جب اس کا واسطہ دیا نا، تو قابیل کو زمین نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ اس قدر کے قاتل اپنے بھائی کا زمین کے عذاب سے بچ سکتا ہے نا، تو ثابت ہوا انسان اس کی برکت سے زمین کی تمام بلیات سے محفوظ رہ سکتا ہے، بشرطیہ وہ صدق دل کے ساتھ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے لیے اس قدر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھے۔ اللہ راضی ہو جائے نا، تو سب کچھ اس کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے تو فقط فرمانا ہے کن، بس ہو جا، وہ چیز دوستو تمہارے لیے ہو جائے گی۔
اب آپ نے اسی طرح جب یہ کلمات پڑھ لیے ہیں نا تو اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے یہ کلمات جو آگے آپ کو بتانے لگا ہوں ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہ آپ نے فقط یہ کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ دو طرح کی تسبیح جو دعا ہے نا وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ دعا عام نہیں ہے، وہ فرشتوں کی دعا ہے، اور جس میں ایک سورہ مبارکہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہے، عمل پڑھنے میں آپ کو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا۔ 5 سے 10 منٹ، شاید اس سے بھی کم ٹائم میں آپ یہ عمل پڑھ سکیں گے۔ جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں نا، اکثر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کی زبان پہ ہر الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسے کلمات ہیں جو بہت زیادہ مشہور بھی ہیں، لیکن ان کی ترتیب، ان کا طریقہ، اس کے خاص وقت کے پڑھنے کا ہر شخص کو علم نہیں ہوتا۔ اس لیے جن کو علم ہے، بعض لوگ اس بات کو چھپا لیتے ہیں کہ بھائی مجھے فائدہ ہو، کسی دوسرے کو فائدہ نہ ہو۔ میری تو کوشش یہی ہوتی ہے ہر بھائی بہن کو مکمل طور پہ فائدہ ہو، ہر کسی کی مشکل حل ہو جائے، ہر کوئی پریشانی سے نکل جائے، کسی کو دکھ اور مصیبت نہ پہنچے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ کلمات پڑھنے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ دیکھیں گے رب کی رحمتیں کیسے تمہارے اوپر چھما چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ کلمات جب بھی کبھی بندہ اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا نا، اس کے اعمال کا وسیلہ پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا، اس کی حاجت بھی پوری کر دے گا۔ اب جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اب اس کے بعد آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ جب یہ کلمات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ دو نام ہیں، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا استغفار، یعنی کہ جو استغفار وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ۔ پہلی آیت مقدسہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوستو صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اب میں عمل کو لے کے آگے بڑھتے جا رہا ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ سنتے جانا ہے، بات کو کہیں بھی سکپ کیے بغیر اگر عمل کو مکمل دیکھیں گے نا، پڑھیں گے تو انشاءاللہ، سنیں گے تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ پھر دیکھیں، اس لیے میں کہتا ہوں مکمل سن کے بات کو سمجھ کر جب کوئی بندہ کرتا ہے نا تو پھر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ اس لیے چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کی کر کے بس مختصر الفاظ، بیچ میں سے الفاظ لے لیتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پڑھنے کا طریقہ اور اس کی ترتیب کتنی بار کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، 2 منٹ زیادہ آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اور میری کوشش ہوتی ہے جلد سے جلد عمل کو سمجھا دیا جائے۔ کچھ لوگ پرانے ہوتے ہیں، کچھ نئے ہوتے ہیں، اس لیے پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے اس بات پہ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ جمعے کی ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، اس میں ضرور اپنا نام شامل کروائیں، اور یہ جمعہ مبارک تو ہر حال میں اپنی دعا، اپنا نام ضرور دعا میں شامل کروائیں۔ اس کے لیے آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ آج 5 رجب ہے تو 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کامنٹ میں اپنا نام لکھ دینا، انشاءاللہ آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے آپ نے۔ وہ نام جو ہے نا، وہ آپ کو میں بتا دوں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو صحت دیتا ہے، تندرستی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے غموں کو مٹا دیتا ہے۔ اب اوپر جو 2 چیزیں میں آپ کو بتا کے آیا ہوں نا، تیسرے نمبر پر جو درود پاک میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ درود ابراہیمی ہی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر وہ یاد نہیں تو پھر مجبوری ہے، پھر کوئی دوسرا پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی بدولت جس نے جو کچھ مانگا ہے نا، اس کو ضرور ملا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ جو کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے، تو پھر دوستو آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ دیکھیں، یہ وہ کلمات جو آپ کو پہلے میں نے بتائے تھے نا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کی بنیاد پر 70 مرتبہ پڑھتے تھے، یہ حدیث شریف میں بھی ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ اس کی صدق دل سے پڑھتا ہے نا، اگر 70 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری فرما دیتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا ہے، اس کے ذریعے تمہارے دل کی صفائی ہوگی، تمہارے وجود کی صفائی ہوگی، تمہیں رزق ایسی جگہ سے پہنچے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب جو 2 کلمات میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کلمات کو ذرا سمجھیے گا۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے گا، تمہارے والدین کی، تمہارے گھر والوں کی، تمہارے لیے آسانی پیدا ہوگی، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے لیے یہ استغفار کرنے کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ گناہوں سے محفوظ ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں، ان کے تو گناہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔
اس کے باوجود اور دیگر لوگ بھی اس عمل کو بار بار کہتے ہیں، اس سے روح کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ جسم جیسے ہم پاک کرتے ہیں نا، اسی طرح ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے، جس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ اپنا وجود پاک کر کے بیٹھیں، جگہ پاک پہ بیٹھیں۔ اب ہم نے اپنا وجود کے ساتھ اپنی روح کو پاک کر لیا، اپنی زبان کو پاک کر لیا۔ اب سنجیدگی کے ساتھ آپ نے آگے اسی ترتیب کے ساتھ عمل کو پڑھتے جانا ہے۔ جو دو کلمات میں نے اللہ تعالیٰ کے نام آپ کو بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے زندہ کرنے والے، اے قائم، اے زندہ رہنے والے یا قائم رکھنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا یہ خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو بندوں پر اس طرح کرم فرماتا ہے، اس طرح رحمت کے دروازے کھولتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب دوستو یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس سے آگے جب بات کریں تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر رحمت بھی رکھی ہے، کیونکہ ریز سے مراد رحمت ہے۔ اپنی رحمت کے ذریعے بندوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے اور اپنا کرم بھی۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، وہ تو اپنی معشوقہ کو ملنے کے لیے گیا، اور یہاں تک کہ اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے آئے۔ اس نے عورت سے پوچھا یہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ رجب کا۔ وہ حالانکہ شخص غیر مسلم تھا، رجب کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً لگ ہو گیا۔ اس نے کہا میں گناہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ میرے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ دیکھیں ایک بندے نے توبہ کی اور اس مہینے میں گناہ سے باز رہا تو اللہ کے نبی اس کی ملاقات کے لیے تشریف لے آئے اور کہا کہ اس سے سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ اس نے پھر یہ پوری بات بتائی اور اس نے پھر کلمہ پڑھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں داخل ہو گیا، کیونکہ اس دور میں وہ مسلمان ہوا تھا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ جو دو اسم مبارک بتائے ہیں نا، ان کو اکٹھا ایک ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو 33 بار تسبیح بتائی ہے نا وہ ضرور پڑھنی ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور استغفر اللہ کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب ان کلمات کے ذریعے اللہ تمہیں قائم رکھے گا۔ اس کے آگے پھر اور بھی ابھی عمل باقی رہتا ہے، یہ مت سمجھیں کہ شاید عمل اختتام کو پہنچا ہے۔ ابھی ہم اس دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو دعا خاص آپ نے پڑھنی ہے، جو ہر حال میں پڑھی جائے گی، اور کیونکہ اس کے بغیر تو عمل کی قبولیت بھی شاید اس مقام اس درجے تک نہ پہنچے، اور رزق کے دروازے بھی شاید اس قدر کشادہ نہ ہو، کیونکہ وہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں۔ آپ کو بتانے لگا ہوں اس دن کی بڑی بڑی خاص اور بڑی مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں۔ اب جو کلمات بتانے لگا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب کلمات ہیں، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور ملائکہ کا منتخب کلام ہے۔ اس لیے یہ کلمات اس قدر کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اللہ اس تسبیح کی برکت سے وہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کا ہر شے نے ورد کیا ہے، درخت، جانور، چرند پرند، سب ہر مخلوق اس کو پڑھتی ہے، تو پھر اس وجہ سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی اس کی برکت سے ساری مخلوق میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں اور یہ پڑھنے میں بھی بڑے آسان ہیں اور میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ جب میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے نا تو یہ کلمہ سب سے زیادہ بھاری اور وزنی ہوں گے۔ اس لیے یہ کلمات پڑھنے والا شخص جو ہے نا، رزق اس کے پیچھے آتا ہے۔ اب اس بندے کو رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ رزق خود اس کی تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے۔ ایک بندہ پورا سال مارا پھرتا ہے، رزق کے پیچھے رہتا ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھے تو رزق اس کے پیچھے آئے تو پھر وہ اچھا ہے نا۔ اور پھر یہ دن جمعہ المبارک کا، جس کو سارے دنوں کا سردار کہا گیا ہے اور جس کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے اس قدر احادیث مبارکہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں اس دن کی جو ہے نا وہ فضیلت اور عظمت ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا اور اس دن کو سارے دنوں کا سردار دن بنایا ہے۔ اور یہ دن وہ ہے کہ اس میں حضرت آدم کو زمین پہ اتارا ہے، اس دن ان کو موت دی ہے، اس میں وہ گھڑیاں موجود ہیں کہ مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، بشرطیہ حلال چیز کا ہی سوال ہو، حرام کا نہ ہو۔ لوگ آج کل حرام چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں، حرام چیزوں کا سوال کرتے ہیں۔ خدارا اس کو سمجھے، کیونکہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ تمام مقرر فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، سب جب اس دن کی صبح ہوتی ہے نا تو گھبرا جاتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ قائم ہو جائے، کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اس لیے جمعہ مبارک کے دن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اقوال موجود ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خوب سنتا ہے، خطبہ اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اللہ اس کے ایک جمعہ سے
دوسرے جمعے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جمعہ مبارک کے دن اللہ کے نوری ملائکہ دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم چاندی کے رجسٹر ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ سونے کا پانی سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنا خوش نصیب ہوگا نا وہ شخص جو اپنا نام بھی ان فرشتوں کے ذریعے لکھوائے گا۔ اس لیے دوستو اب وہ تسبیح جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اس کو صرف آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو بتاؤں گا اس کو ذرا سمجھیے گا اور دیکھیے گا۔ یہ تسبیح جو آگے بتانے لگا ہوں وہ دعائے خاص اور یہ کلمات جو آپ کو عرض کیے ہیں نا، یہ پڑھنے ہیں آپ نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صرف اتنے سے کلمات ہیں، کوئی مشکل تو نہیں ہے، بالکل آسان ہی ہے۔ دیکھیے اس لیے کہ ان کو پڑھتے ہوئے نہ بھولیے گا، پہلی 2 تسبیحات بار بار بتا رہا ہوں، ان کے پڑھے بغیر عمل کا آغاز نہیں کرنا۔ اس لیے یہ پورا عمل، یہ پورا ایک مجموعہ ہے سارے سال کا۔ جو بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف ہوتے ہیں نا، ان تمام بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف کا یہ ایک مجموعہ عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے دوستو دعا کیجیے گا آپ میرے لیے، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جو کمنٹ کرنے والے ہیں۔ تو دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی ایک عظیم سورت جو بڑی ہی مبارک سورت ہے، اس قدر مبارک سورت جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خوش کیا، حضور خوش ہوئے، حضور کی پریشانیاں ختم ہوئی، جو دشمن تانا دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے سے تسلی دی گئی، کیونکہ اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانیاں، حضور کو وہ جو حضور کو غم پہنچا رہے تھے نا، جو پریشان کر رہے تھے، اذیتیں دے رہے تھے، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ نے عرش پہ بلایا۔ اس لیے آج جس کا غم ہے، جس کو فکر ہے، جس کو پریشانی ہے، جس کو دکھ ہے، جس مشکل میں ہے، آج پڑھتا جائے، اللہ اس پہ کرم فرماتا جائے گا، اس پہ رحمتوں کے دروازے کھولتا جائے گا۔ کوئی بھی انسان آج اس تصور کے ساتھ آنکھیں بند کر لے، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد آخری تسبیح بتاؤں گا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ ہاتھ چہرے پہ پھیرتے ہی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دکھ ختم ہو جائیں گے، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی، رزق تمہارے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ معمول بنا لیں کہ 100 مرتبہ حضور کی ذات پہ خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، تمہاری ہر دعا بھی قبول ہوگی، ہر جگہ عزت اور مقام بھی تمہارا بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ کام آج سے آپ روٹین بنا لیں، اس کو کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں کسی چیز کی کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی کبھی پیش نہیں آئے گی، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ پاک کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں نمازوں جیسا تحفہ عطا کیا ہے اور اپنے حبیب کا غلام اور امتی بنایا ہے۔ اب جس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے نا، اس کو سورہ کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو اس کی تعداد بھی جو ہے نا وہ 33 بار ہے، اور اس کے بعد جو تسبیح بتاؤں گا اس کو آپ ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ۔ یہ ہے یا وہاب یا رزاق یا غنی، یا وہاب یا رزاق یا غنی، 3 اس میں مبارک ہے، اکٹھا ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور پڑھنا کتنی بار ہے؟ 100 بار اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، انشاءاللہ قبولیت تمہارے قدم چومے گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں نے کوئی عمل کیا ہے، اس کی طاقت مجھے مل رہی ہے، برکتیں مل رہی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اس ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کو روزانہ سننے کو ملتے رہیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔